अस्सलाम वालेकुम जी। वो बाज़ लोग इसको ऐसे ही तौहीन मज़हब में ना डाल दें, लेकिन लतीफ़ा वो बड़ा है हंसी वाला को। वो लतीफ़ा ये है ना कि एक साहब ने अपनी बीवी से उनकी लड़ाई हो रही थी, तो वो आखिर में इतना वो झिल्लाए या इतना वो उकताए कि उन्होंने कहा मैं तो मर ही जावा तो चंगा है, ठीक है। तो फरिश्ता आ गया घर, फरिश्ता आ गया, उन्होंने कहा चलो, की है जनाब ने उन्हें दुआ की थी, दुआ कबूल हो गई। कहने लगा लै बंदा हुण घर बह के गल्लां भी ना करे, ठीक है, सलाह भी ना करे। उन्होंने कहा हमने जेल भरो तहरीक शुरू कर दी है जी। तो गवर्नमेंट ने क्या करो जी, ठीक, जेल भरो तहरीक जो शुरू कर दी है, और उसके नतीजे के अंदर जनाब कल वाकई फाड़ के ले गए शाह महमूद कुरैशी। वो जो ड्रामा है, मैं नंबर 2 आदमी हूँ पीटीआई के अंदर, मैं नंबर 2 आदमी, मैं तो उस तक कर ही नहीं सकता जिस फ्रिवलेस और जिस जाली स्टाइल से वो बंदा बोलता, पूरी शख्सियत ही जाली। तो सारियां पार्टियां को मैं नंबर 2 आदमी बन गया। वाकई जनाब आप नंबर 2 आदमी हैं, सानू ये कोई शक नहीं है। वो अब बेचारा रोहानसा हो के रोने वाला मुंह बना के कह रहा है कि यार इन्होंने तो कहा था कि सीसीपी ऑफिस लेके जाएंगे, सीसीपी ऑफिस तो गुजर गए, और पता नहीं कितने लेके जा रहे। ठीक है, उनकी एप्लीकेशन भी फाइल हो गई, वलीद इकबाल की भी फाइल हो गई अपना। यार वो साढ़े दोस्त फवाद रसूल पुलर दी भी कर देना यार, सुने उसको डीजी खान जेल में भेज दिया है, तो उनकी भी सबकी हो गई जी। उन्होंने कहा कि जनाब हब्स बेजा में रखा गया है। मैं कानून की ज़ुबान में आपको बता दूं कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ैसला है। अगर डीसी लाहौर ये कह दे कि जनाब इनकी नज़रबंदी अगले 15 दिन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो जज भी रिहा नहीं कर सकता जी। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कई जगहों के ऊपर इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। हाँ, अगर वो 15 दिन के लिए टकता है और 15 दिन से वो बढ़ाना चाहे तो फिर उसको हाई कोर्ट की इजाज़त दरकार होगी, और हाई कोर्ट की एक रिव्यू कमेटी होगी जो नज़रबंदी डिटेंशन जो होगी उन आर्डर को देखेगी। अगर वो इजाज़त दे दे, जो कि नॉर्मली वो दे दिया करती है, तो फिर वो रखा जा सकेगा। लेकिन इससे ये लतीफ़ा कुछ नहीं हुआ। असल लतीफ़ा ये हुआ कि वो जो असद कैसर जो है ना, और वो जो सिगरेट के टैक्स चोरों की स्पॉन्सरशिप से इलेक्शन लड़ता है, वही असद कैसर। ये और महमूद खान, ये सारे ड्रामे जो थे ना, असद कैसर ही था, फ्रंट से लीड कर रहा था। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमाई और बताया कि जेलें भरना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जब वो गाड़ी में बैठ के जाने लगे तो कारकुनों ने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा मैं थाने जा रहा हूँ। और थाने से जरा गांव को निकल गए, आगे को निकल गए। यानी केपीके के अंदर आज की डेट में एक भी गिरफ्तारी नहीं दी गई, और उसका जवाब पीटीआई ये देती रही कि वो जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर है उन्होंने हुक्म दिया कि किसी को गिरफ्तार नहीं करना। हालांकि पुलिस वालों ने क्या किया है, वहाँ की पेशावर पुलिस ने और स्वात पुलिस ने और केपीके पुलिस ने, उन्होंने जाके इनके घरों के बाहर जो पुलिस खड़ी करके ऐलान किया कि जनाब हम आपको गिरफ्तार करने नहीं आए, लेकिन अगर आप गिरफ्तार देना चाहें तो गाड़ी बाहर खड़ी हुई। अंदरों कुसके ही नहीं, चू भी नहीं कीता, कहा घर पे नहीं है, घर पे नहीं है। महमूद खान, ठीक है, वो जो वसीम अकरम प्लस 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 था, इत्थे लाहौर वाला बोंगा जिहड़ा सी, वो वसीम अकरम सी, वो वसीम अकरम प्लस था। ऐसे यार मैं सोचता हूँ कि लाहौर वाला बोंगा जिहड़ा है, इसने मतलब कि अरबों रुपए की दिहाड़ी लगाई है। वो जो वसीम अकरम प्लस था उसने तो खरबों की लगाई होगी। वो 460 अरब रुपया तो लभन नहीं दिया यार, 460 अरब रुपया तो मिल ही नहीं रहा। जो वफाक से गया है सूबे में कहाँ खर्च हुआ है वो नहीं मिल पा रहा। तो उसने तो इससे ज़्यादा लंबी दिहाड़ी लगाई होगी और खान को लगवाई होगी। अगर इसके ऊपर आते हैं तो खैर जनाब, 0 अरेस्ट हुई है पेशावर से। मेरा हाथ ही नहीं रुकन दिया। और वो भाई दिल तो बहुत करता रहे, हरियाली लैंग्वेज के अंदर, अरे भाई दिल तो बहुत करता बंदा शहीद हो जावे, अरे भाई दिल तो बहुत करे बंदा शहीद हो जावे, पर क्या करे जान से मार देवे। ठीक है।
بھائی جیل بھرو تنظیم، جیل بھرو تحریک میں دل تو بہت کرتا ہے کہ جناب جا کے ہم بھی جیل میں بیٹھیں اور جناب اس حکومت کے دانت کھٹے کر دیں اور جیلیں کم پڑ جائیں اور ورکر ہمارے زیادہ ہو جائیں. ٹھیک ہے. وہ جھوٹیاں دا آئی جی جیڑا نا چودھری اپنا فواد چودھری کہندا 700 لوگوں کو گرفتار کر کے لے کے گئے، ان کے پاس جگہ نہیں تھی 300 چھوڑ دیے، پھر آگے لے کے گئے پھر ان کے پاس جگہ نہیں تھی 300 انہوں نے اور چھوڑ دیے، تو ہمارے 81 لوگ گرفتار ہیں. پولیس کے پاس 76 کا فگر ہے، 76-77 کا فگر ہے، یہ 81 کلیم کر رہے ہیں. اینی ہاؤ بوتھ کیسز. بہرحال اپنی پروپیگنڈے کے تو وہ ماسٹر ہے نا، جھوٹے پروپیگنڈے کے تو وہ گوئبلز کے بھی دادا استاد ہیں. تو خیر یہ تو تھا اس کا ایک مذاق کا پہلو یار. لیکن اس سے کیا ہوا ہے؟ اس سے یہ ہوا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے اندر سیاسی کارکن کا بیڑا غرق کر دیا. کہ ہمیں پاکستان کے فوراً بعد ہم بزرگوں سے سنا کرتے تھے کہ اس وقت سیاسی کارکن ہونا ایک اعزاز کی بات ہوتی تھی، کیونکہ سیاسی کارکنوں نے ایک ملک بنا کے دیا تھا اس قوم کو. ہر شہر کے اندر مسلم لیگ کا عہدیدار کون ہے وہ باقاعدہ پورے شہر میں اس کا نام ہوتا تھا. کارکن ہونا، لیڈر کی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. لوگوں کے مسائل ہوتے تھے، وہ اس کے پاس اپنے مسائل لے کے جاتے تھے، وہ ان کو حل کراتا تھا. پہلی 2 دہائیوں تک یہ حال رہا ہے، جب تک کہ ایوب خان نے آ کے حملہ کر کے اس ملک کے اوپر قبضہ نہیں کر لیا اور یہاں کا بیڑا غرق، اس کے کلچر کا، اس کے تہذیب کا بیڑا غرق نہیں کر دیا. اس وقت تک پاکستان میں سیاسی کارکن کی اتنی عزت تھی. بھٹو صاحب نے اپنے جیالے کو بڑی اہمیت دی. ٹھیک ہے. اور جیالے نے جو تھا وہ آگے جو جیالے نے تباہی پھیری نیشنلائز انڈسٹریز کے اندر، وہ ایک اور کا داستان ہے، لیکن انہوں نے عزت دی. سیاسی کارکن کے اس کے اندر کمی آئی. ضیاء الحق نے سیاسی کارکن کو ایک گالی بنایا، پھر بھی سیاسی کارکن کی کوئی نہ کوئی عزت قائم تھی. سیاسی کارکن جو تھا وہ کوڑے کھاتا تھا. بھٹو کی جیلوں اور استبداد کے اندر جماعت اسلامی کے جو کارکن رہے وہ سیاسی کارکن تھے. ضیاء الحق کے کوڑے جن لوگوں نے کھائے اور ہر کوڑے کے اوپر جیے بھٹو کا نعرہ لگایا، وہ جو پیپلز پارٹی کے کارکن تھے. ٹھیک ہے. لیکن آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ جو یہ کریچر جو تھی، اور یہ 2 میں نے نظریات کی بات کی ہے. ANP کا کارکن، ان کے کارکنوں کو گرفتار کر کے ان کے انگوٹھ اپنا ناخن کھینچ دیے جاتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن میرا مطلب ہے کہ وہ اپنی کمٹمنٹ کے اوپر قائم رہتے تھے. یہ نظریاتی پارٹیاں تھیں. یار پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ کے اندر سیاسی کارکن ہونا ایک ڈرامہ ہے، ایک فراڈیا ہے، ایک جھوٹا ہے، ایک کذب بیان ہے، ایک گلے پڑ جانے والا ہے، محفل کے اندر بدتمیزی کرنے والا ہے، اٹھ کے بھونکنے والا ہے. یہ سیاسی کارکن بنا دیا ہے PTI نے. سیاسی کارکن کی ڈیفینیشن یہ ہو گئی ہے. ان کی دیکھا دیکھی میں نے دیکھا کہ اب جماعت اسلامی والے بھی گلے پڑنا شروع ہو گئے، پیپلز پارٹی والے بھی گلے پڑنا شروع ہو گئے. سیاسی کارکن کا کلچر ہی بدل دیا یار. جو وہ رسپیکٹ کمانڈ کیا کرتا تھا وہ رسپیکٹ ہی بدل دی. جو اس کے ساتھ لوگ ایسوسیٹ کرتے تھے کہ کوئی کمٹمنٹ والا بندہ ہوگا، اس کا انہوں نے تباہی پھیر دی یار. اول نمبر کے ڈرامے ہیں. جیل بڑو تنظیم کے اندر ہم گرفتاریاں دیں گے. ماں میں KPK ایک بندہ نہیں پہنچا پشاور، ایک بندہ نہیں پہنچا گرفتاری دینے کے لیے. انہوں نے جیلیں بھر دی ہیں، انہوں نے ملک کے اندر تبدیلی لانی ہے. فراڈیے ٹوٹل نمبر ایک نمبر کے زکاتیں کھرانے والے پروکسیاں عمران خان کی، ان کے ناموں کے اوپر اکاؤنٹ کھول لیں. وہ پڑا ہوا ہے نا جس سے تکلیف ہو رہی ہے اس کو بھی، اور اس کے سرپرست عدلیہ کے پنچوں کو بھی بڑی تکلیف ہے کہ جناب وہ توشہ کیس نہیں، منی لانڈرنگ پروہیبٹڈ منی جو ہے والا جو کیس ہے وہ پڑا ہوا ہے نا. ٹھیک ہے. تکلیف بہت ہے اس کو بھی اور اس کے سرپرستوں کو بھی، کیونکہ سرپرست شامل تھے نا. وہ اربوں روپیہ ڈیم بابا کھا گیا نا شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ کے اندر. چیکو کے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا یار، ثاقب نثار لے گیا نا ساتھ اپنے. شاید تو سانو کی پتا جاتی کر لے رہا ہوئے. تو یہ سارے اس کے پارٹنرز ان کرائم جو ہیں، یہ جو لوگوں کو لوٹنے والے، لوگوں کی خیراتیں لے کے زکاتیں لے کے کھانے والے،
زکوٰۃ خیرات لینے والے کے منہ کے اوپر نور تو نہیں نہ ہوتا. تو باب رحمتے کو دیکھ لیں کسی جگہ کے اوپر بھی جاتا ہوا, کہیں ریگتا ہوا جا رہا ہوگا, آپ کو نظر آ جائے گا اس کے منہ کے اوپر جو نور جو برس رہا ہوگا. ٹھیک ہے. تو بہرحال جی یہ جو ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے. جو یہ اصل میں اس کی مجھے ذاتی طور پہ بہت تکلیف ہے. پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل ورکر کا ایک انسٹیٹیوشن تھا, ایک رسپیکٹ تھی, ایک آنر تھی, ایک اعتبار تھا, پی ٹی آئی نے وہ ختم کیا ہے. اب پولیٹیکل ورکر جو ہے وہ ایک بدتمیز, ذلیل, گھٹیا, محفل کے نارمز کا لحاظ نہ کرنے والا, ہر جگہ پہ بھونک دینے والا, دوسرے کے خلاف گالی بکنے والا بغیر کسی وجہ کے, ایویں کسی نے لفافہ کسی نے چور کہہ دینے والا. ٹھیک ہے. اور آگے اگوں کوئی پھر اگوں میرے والا ٹکر جاوے تو دوڑ لا دینے والا. آج کل سیاسی کارکن ہے ہو گیا. تکلیف, یہ نسلوں کا نقصان. انہوں نے واقعی سیاست سے لوگوں کو متنفر کیا ہے, اور صحیح کہتے رہے کہ عمران خان سیاستدان نہیں ہے. وہ سیاستدان نہیں تھا, وہ سیاست کے نام پہ ایک دھبا ہے. وہ سیاست کو ایک گالی بنانے آیا تھا جس میں اس نے یوتھیوں کی شکل کے اندر, عملی شکل کے اندر سیاست کو گالی بنا کے دکھایا. مجھے آج پشاور میں 4 لوگ ان کے گرفتار ہو جاتے تو پولیس نے جا کے 2-3 دن کے بعد چھوڑ دینے تھے. مجھے اس کی کوئی خوشی نہیں ہے کہ وہاں سے لوگ گرفتار نہیں ہوئے. مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ آج سیاسی کارکن جو ہے وہ ڈسکریڈٹ ہوا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.